موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے، ہمارے بہت ہی محترم حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ ہمارے ممتاز ثنا خواہ نوجوان ثنا خواہ احمد رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے۔ آج ہمارا موضوع ہے صلہ رحمی۔ پہلے علامہ مدنی رضا صاحب یہ بتائیے اس کا معنی کیا ہے صلہ رحمی کا، اور جو صلہ رحمی کرے اس کے فضائل قرآن و حدیث میں کیا ذکر کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں، جو اعزاء اقربا ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، ان کی اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کرنا، مزاج پرسی کرنا، اسی طریقے سے ان کو اگر کسی مقام پر ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اس میں پہلا جو درجہ آتا ہے وہ رشتہ داروں کا آتا ہے، اپنے جو قریبی ہیں، اور ان رشتہ داروں میں بھی سب سے پہلے والدین ہیں، پھر آپ کے بھائی بہن وغیرہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد اولاد آتی ہے، پھر ازواج وغیرہ ہیں، یہ ان سب کا شمار اس میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پڑوسی ہیں اور دیگر جو آپ کے اقربا اور دوست و احباب آتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عقل مندوں کی نشانیاں بیان فرمائی، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن سے عبرت حاصل کرتے ہیں، ان کے اوصاف جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تو اس میں ذکر فرمایا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ یہ عقل مندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ اس کو جوڑتے ہیں۔ واہ۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں منافقین کی صفت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اس چیز کو قطع کرتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی صلہ رحمی کے مقابلے میں وہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطع رحمی اور صلہ رحمی کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو قطع رحمی کرتا ہے وہ منافقین کی صفت سے متصف ہے، اور جو صلہ رحمی کرنے والا ہے وہ عقل مند ہے۔ اب اس عقل مندی کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب آپ رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں نا تو اس کے اخروی فوائد تو ہیں ہی ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ صفات ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل جنت فرمائے گا اور اس کا حساب آسان لے گا۔ اور اس میں ایک صفت یہ ہے کہ جب کوئی تجھ سے توڑے تو تجھ سے جوڑ، یعنی اس کے ساتھ تعلق کو بنا، اگر کوئی تجھ سے توڑ رہا ہے تو ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں یہ صفات اپنا لوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ سے حساب آسان لیا جائے گا اور تجھے داخل جنت کر دیا جائے واہ گا۔ واہ، سبحان یہ اخروی فائدہ ہے، اسی لیے عقل مند فرمایا۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جب آپ رشتہ داروں سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں تو مصیبت میں یہی آپ کے کام آتے ہیں۔ بعض آپ کے دوست ایسے ہوں گے کہ جو شاید آپ کے ساتھ نہ رہیں، آپ کے قریب نہ رہیں، لیکن یہ رشتہ دار ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، خصوصاً اس میں والدین اور بھائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچپن کے دوست، ہم جب اسکولز وغیرہ میں ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ساری زندگی نہیں رہتے، کتنے دوستوں کی تو شکلیں تک ہم بھول جاتے ہیں، لیکن ہماری والدین، ہماری بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے دیگر رشتہ دار، وہ بچپن سے لے کر آج جوانی اور بڑھاپے تک وہ ہمیں جانتے بھی ہیں اور ہمارے دکھ درد میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سوسائٹی میں اگر آپ کو رہنا ہے عزت کے ساتھ تو آپ کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد پڑوسیوں سے بھی ایک ہے کہ جب آپ اگر مثال کے طور پر رشتہ دار آپ کے دور رہتے ہیں تو مصیبت میں سب سے پہلے پڑوسی آپ کے کام برابر میں ہی ہوتا ہے، برابر میں ہی ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ آپ کے ساتھ اچھا کام اس میں آئے گا۔ محلے والے بھی آ جاتے ہیں آس پاس گلیوں میں؟ پڑوسی کے اندر جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جو محلے کے جتنے بھی قریب کے گھر ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، تو ان سے بھی صلہ رحمی کرنی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہمیں اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے۔ یہ اس کو اخروی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، اور عقل مند انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی نہیں کرتا۔ ایک آخری میں بس ایک بات کہتا ہوں، بعض لوگ جو ہے نا وہ رشتہ داروں کے برے رویے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان سے تھوڑا سا دور ہٹ جاتے ہیں، تعلق کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں نا تو رشتہ داروں کی مثال ایسی ہے جیسے یہ لٹکا ہوا ہاتھ، آپ اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھ کے توڑ بھی نہیں سکتے اور اس کی تکلیف برداشت بھی نہیں کر سکتے، اسی کے ساتھ لے کر آپ کو چلنا پڑے۔ تو ٹھیک ہے اگر کوئی رشتہ دار برے بھی ہوں، بہت زیادہ فتنہ پرور نہ ہو، لیکن پھر ان کے ساتھ آپ کو تعلق ایک حد تک ضرور رکھنا چاہیے۔ اچھا لفظ جیسے نا صلہ رحمی، تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے رحم کرنا یا کسی چیز کا صلہ رہنا، تو یہ اصل میں شرعی اصطلاح ہے ایک۔ جی جی، تو یہ سمجھ لیں کہ جو ابھی مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ یہ ریلیٹ کرتا ہے یہ لفظ تعلقات کے ساتھ، یعنی قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے تعلقات توڑ رہے ہیں، رشتہ داروں سے توڑ رہے ہیں، ہمیشہ سب سے لڑائی جھگڑے، سب سے جو ہے نا وہ تعلقات کو خراب رکھتے ہیں، اور صلہ رحمی یہ ہے کہ بنا کے رکھتے ہیں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں، پیار کے ساتھ رہتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب ابھی ذکر ہوا ایسے پڑوسیوں کا کہ جن کے ساتھ بعض اوقات ہمیں
دل نہیں چاہتا کہ ہم بات کریں، کیونکہ ان کا رویہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ پڑوسیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہو. اب اس طرف سے تو نہیں ہے یہ، لیکن کیا پھر ہمیں صلہ رحمی ہی رکھنی ہے؟ چاہے وہ گزرتے ہوئے سلام نہ کرے، چاہے وہ گھر کے آگے کچرا پھینک دیں، چاہے وہ زور سے میوزک بجا رہے ہوں، چاہے وہ ہمیں پریشان کر رہے ہوں، ہماری کیا ذمہ داری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم. صلہ رحمی، تعلق کو جوڑنا، حسن سلوک کرنا، اچھا رویہ اختیار کرنا، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. چونکہ آپ کا سوال پڑوسیوں سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، کہ بعض رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو جینا حرام کر دیتے ہیں. ہاں ایسا بھی تو ہوتا ہے، ہاں ہاں بالکل. جس کو کہا جاتا ہے جوک کی طرح ہوتے ہیں، خون پیتے ہیں خواہ مخواہ تنگ کریں گے. ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اچھا. مسلم شریف کی روایت ہے. وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ آج معاشرے پہ منطبق ہوتی ہے پوری. اچھا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں. جیسے آپ کو کئی لوگ بولتے ہوئے نظر آئیں گے یار ہم اتنا اچھا کرتے ہیں، لیکن وہ جب بھی جاؤ تو وہ آگے سے منہ چلا کے ملتے ہیں، ہماری غیبتیں کرتے نظر آتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ میں اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. حضور نے فرمایا تب تو انہیں گرم راکھ کھلا رہا ہے. اچھا. اب اس حدیث میں محدثین نے معنی یہ بیان کیا کہ مطلب یہ ہے کہ تو اچھائی کرے چلے جا، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا صلہ عطا فرمائے. کیا بات ہے. یعنی سامنے سے اگر کوئی خراب تعلقات رکھنا چاہتا ہے یا اچھے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا یا بد اخلاقی کرتا ہے یا سازش کرتا ہے، آپ نے محبت فرمانی ہے. ایسے ہی اسی طرح محبت فرمانی ہے جیسے میں بریک سے محبت کرتا ہوں. ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد.